تو ہمارے مولوی صاحب نے اعلان کیا ممبر پہ بیٹھ کے، جو بندہ اس کو 4 درہم دے گا 4 دعائیں مجھ سے کروا لے۔ کہا میں نے 4 درہم دیے ہیں، پھر 4 دعائیں بھی کروائی ہیں۔ اب وہ مالک تو تھا یہودی، ان چیزوں کو اگرچہ پسند نہ کرنے والا تھا، آج دل جمی سے دل کھول کے کہتا ہے اور تقریر مجھے بھی سنا اور دعا کا رنگ مجھے بھی بتا، اور تو نے کیا کیا دعائیں کروائی ہے؟ کہتا ہے پہلی دعا کروائی ہے کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ ادھر سے حبشی غلام کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، یہودی کے کلیجے پہ لگے۔ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کیا وہ دل سے نکلے تھے الفاظ؟ کہا پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ یہودی کہتا ہے جا تجھے آزاد کیا۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جس کے گھر میں ترمذی شریف کی کتاب پڑھی ہے، سمجھ لو اس کے گھر میں آمینہ کا لال رہتا ہے۔ اس قدر معتبر کتاب ہے کہ جس میں بڑی معتبر اور اعلیٰ قسم کی سند کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ملتا ہے۔ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا دو جہاں علیہ السلام کے الفاظ کو اس کتاب میں اس طرح تحریر کیا، لا یرد القضاء الا الدعاء۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہے دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر اسی دعا کے حوالے سے میں جو چوتھا حوالہ دیتا ہوں، اور چوتھی دلیل وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ توبہ کرو، توبہ توڑ دینے کے بعد پھر توبہ کرو، توبہ توڑ دینے کے بعد پھر توبہ کرو، 100 مرتبہ بھی توبہ کرو رب پھر بھی مان جاتا ہے۔ اگر رب کو منانے کا دروازہ ہی بند کر دیا جاتا تو سب کی شکلیں بدل جاتی، کوئی بندر ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی گفتگو میں تاثیر نہ رکھنے والا ہوتا، علماء کا علم نہ ہوتا، جاہل برباد ہو جاتے۔ اور جہالت خود بربادی ہے، جہالت خود گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، جہالت خود ظلم و ستم ہے۔ یاد رکھنا قیامت والے دن جاہل کی پکڑ ہوگی۔ اس لحاظ سے علماء کے بارے میں تو آج تک ہم نے سنا ہے نا کہ اگر عالم دین کوئی گناہ کرے تو اس کی ڈبل پکڑ ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے جاہل کی بھی بڑی سخت پکڑ ہے۔ علماء کی اگر گناہ کے بعد پکڑ ہوگی تو اس وجہ سے کہ تو جانتا تھا اس گناہ سے تجھے کیا عذاب ملے گا، پھر تو نے توبہ نہیں کی، گناہ کیا۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے شاگردوں کا بھی حوالہ، ان کے پہلے زمانے کے امام احمد بن حنبل کا حوالہ، ان کے اپنے استاد کا حوالہ۔ اور آپ نے کیا لکھا ہے، امام مصنف ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان کے تحت اگر تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے تو دعا کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ اب ان چاروں حوالوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا رب کی بارگاہ میں چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، حضور قلب سے ہو، پورے نیاز کے ساتھ ہو، پوری عاجزی کے ساتھ ہو، پوری کوشش کے ساتھ ہو، دل جمی کے ساتھ ہو، تواضع انکساری کے ساتھ ہو، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے ہو، اپنے دل کی تار کو مدینے کی یار سے ملاتے ہوئے ہو، تو پھر دعا کے الفاظ پہ رب کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور رب ذوالجلال اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور مجھے جو حدیث مبارکہ بلکہ علماء نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں دنیا اگر قائم ہے تو 4 وجہوں سے، 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نظام میں ہستی آباد ہے، شاد ہے۔ علماء نے وجہ کیا بیان کی، فرماتے ایک علماء کے علم کی وجہ سے دنیا آباد ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو بڑے لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں،
ان کے انصاف کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ نمبر 3، غنیوں کی سخاوت کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ نمبر 4، فقیروں کی دعا کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ 4 چیزوں کو علماء نے بیان کیا۔ اب اس میں حکمتیں بتا دی، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتی تو یوں ہو جاتا۔ کیا کیا بتا رہے ہیں؟ اگر علماء اپنا علم بیان نہ کرتے تو جاہل لوگ تباہ ہو جاتے، دنیا برباد۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہی کیسے چلتا کہ کب نماز کا ٹائم ہے، کب ختم ہے، کب شروع ہے، کون سا زوال ہے، کون سا غروب آفتاب ہے، کہاں سے سورج کا طلوع ہونا نظر آ رہا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اگر کوئی نہ بتاتا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ، ہمیں کیسے پتہ چلتا اگر کوئی ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے بیٹھ کے نہ بتاتا کہ رب کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو؟ اس کی تو گرفت ہے، لیکن جو جاہل ہے اس کی گرفت کیوں بنی ہے؟ رب اس لیے اس کی گرفت کرے گا کہ تو دنیا میں باقی نظام تو چلاتا رہا، کھانے کا، پینے کا، لین کا، دھین کا، رہنے سہنے، مکان، سارا کچھ کرتا رہا، لیکن آج آ کے تو نے میرے محبوب کا دین حاصل نہیں کیا، میرے محبوب کے دین سے آ ہی رہا، دور رہا۔ اب جاہل کو بھی گرفت میں رکھا جائے گا۔ نمبر 2، علماء کا علم نہ ہو، جاہل برباد۔ اگر غنیوں کی سخاوت نہ ہو، فقیر ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ سخاوت میں رب کی رضا ہے۔ سخی اگرچہ وہ عبادت گزار نہ بھی ہو، رب کو پھر بھی پیارا لگتا ہے۔ سخی اگرچہ نیک نہ بھی ہو، رب کو پھر بھی اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ نیک ہونا، عبادت گزار ہونا، یہ تو بندے کی کوالٹی میں اس کو مقام و مراتب دینے والی چیز ہے، ویلیو بڑھاتی ہے، لیکن جو سخی ہوتا ہے وہ بندوں کی دعائیں مفت میں لیتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا بتائیے کام چھوٹا ہو مگر اس میں رب ذوالجلال کے محبوب سے پوچھا گیا، اچھا کام چھوٹا ہو مگر اس میں ثواب بڑا ہو۔ آقا دو جہاں علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور بتائیے عمل چھوٹا ہو مگر ثواب کے اعتبار سے بڑا ہو، تو آقا دو جہاں نے فرمایا سلام کر، مجھے وہاں سے کہنا ذرا سبحان اللہ، سلام کرو۔ نمبر 2، کھانا کھلاؤ۔ جو بندہ کسی کو کھلاتا ہے سمجھ لو کسی کے دل پہ راج کرتا ہے۔ تو جو سخاوت کرتا ہے اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی میرے لیے دعا کر، جس کو دیا جاتا ہے وہ لیتا تو بعد میں ہے، دعا پہلے نکل جاتی ہے۔ اگر غنیوں کی سخاوت نہ ہو تو فقراء ہلاک۔ اور آگے تیسری چیز، اگر بادشاہوں کا انصاف نہ ہو تو لوگ تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں۔ یہ نظام چلتا ہی انصاف کی بنیاد پہ ہے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے جو انصاف کو متعارف کرایا پوری دنیا میں، کائنات کے گوشے گوشے میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا انصاف ہمیں کسی اور مذہب اور دین سے نہیں مل سکتا جس طرح کا آمینہ کے لال کے قدموں سے ملا ہوا ہے، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ آقا نے انصاف کی ایسی چوٹی کو بلند کیا کہ اگر ان کے انصاف کی جھلک دیکھنی ہو تو عمر فاروق کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چوتھی چیز یہ ہے، اگر فقیر دعا نہ کریں تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ فقیروں کی دعا کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، علماء کے علم کی وجہ سے، غنیوں کی سخاوت کی وجہ سے، بادشاہوں کے انصاف کی وجہ سے، اور فقیروں کی دعا کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا دعا ایسی چیز ہے جو دنیا کو آباد رکھ رہی ہے، دعا ایسی چیز ہے جس سے دنیا شاد ہے، دعا ایسی چیز ہے جس سے بندہ، گھرانہ، پورا ٹبر، پورا خاندان آباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو گرتے ہیں، اگر وقت آخر ہو یا وقت نزا ہو
یا سخت بندہ مصیبت میں مبتلا ہو تو بس زبان سے یہی الفاظ نکلتے اس کے لیے دعا کرو۔ اس وقت ہتھیار دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ خود فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا خود ہی عبادت ہے، دعا تو خود ہی عبادت ہے۔ اب رب کیا چاہتا ہے؟ بعد اوقات رب بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بندہ جب دعا نہیں کرتا رب ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا، آجا گناہ گارا۔ اس کا جب رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا تو بندہ پھر کیوں نہیں اس کی رحمت کی طرف جاتا؟ دریا بھی بہ رہا ہو، بندہ قریب بھی کھڑا ہو، پھر کہے پیاس، العطش، پیاس، پانی پانی، اور بندے خدا پانی تو بہ رہا ہے، دریا سے چلو بھر، بالٹی بھر، پورا ٹپ بھر لے، لیکن دریا تجھے چھیڑے گا نہیں، کہے گا نہیں، اس کا تھوڑے گا بھی نہیں، اس میں کم بھی نہیں ہوگا۔ دریا میں تو پھر تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے، رب کی رحمت سے پورے کے پورے جام دنیا والے بھر بھر کے پی لے، پھر بھی ذرا بھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو رحمت کا کنارہ نہیں ہے، بندہ جب دعا کرتے رحمت کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دعا کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آقا دو جہاں علیہ السلام کے بارگاہ میں آقا دو جہاں علیہ السلام سے الفاظ ملتے ہیں وہ یوں ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے نظر، سبحان اللہ۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں شک، ہم کسی آستانے پہ جائیں، کسی پیر صاحب کے پاس جائیں، کسی صوفی صاحب کے پاس جائیں، شیخ الحدیث کے پاس جائیں، اور تو رہا یار جو کسی دروازے پہ، آستانے پہ، دربار پہ، پیر کے پاس نہیں بھی جاتا، کم از کم ہر مسلک کا بندہ اپنے امام کے پاس ضرور آتا ہے دعا کے لیے۔ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے امام کو اچھا سمجھتا ہے کہ یہ میرا امام ہے، مصلی پہ رہتا ہے، 5 وقت اس کی زبان سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین نکلتا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے 5 وقت دعا کرتا ہے۔ میں تو کاروباری سلسلے میں کبھی کہیں کبھی قضا، کبھی ادا، کبھی چھوڑ دی، لیکن یہ ڈیوٹی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رب بھی راضی، نبی بھی راضی۔ ہر بندہ اپنے امام کو دعا کے ضرور کہتے ہیں دعا کریں، اپنے خطیب کو کہتا ہے حضرت دعا کریں، قاری صاحب کو کہتا ہے قاری صاحب دعا کریں۔ اور دعا ہے کیا جو بندہ بندے کے پاس لے کے آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں حضور دعا کریں؟ بعد اوقات اپنے گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھول کے علماء کی خاطر تواضع کر کے، کھلا کے پلا کے نذرانہ دے کے پھر کہتے ہیں دعا کریں۔ آخر دعا ہے کیا کہ جو اتنی تگ و دو کے بعد بالآخر دعا کے الفاظ ہوتے ہیں؟ دعا یہ ہے جس کو خزانہ کہتا ہے، دعا خزانہ ہے۔ دعا بندے کو پتہ چل جائے جو مقام رکھتی ہے، اللہ کی قسم بندہ دعا سے ہٹے ہی نہ، قدم قدم پہ دعا کرے مالک برا وقت نہ آئے، قدم قدم پہ دعا کرے مالک میرا وقت آخر ہو تو شیطان حملہ نہ کر سکے، قدم قدم پہ دعا کرے مالکا مجھ سے حساب نہ لینا۔ دعا ہے یہ ایسی جو رب کو، بندے کو رب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ سنتے جائیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں۔ اپنے باپ سے پیار کرتے تو سبحان اللہ کہو نا ذرا اونچی بات سے، مجھے تسلی ہو جائے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اب اس سے پتہ یوں چلا بندے پہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے نا، اپنے باپ کے قدم چوم لے، اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھ جائے، ابا تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تیری دعاؤں کا سہارا نہیں لے لیتا۔ بندے کو چاہیے باپ کی قبر پہ اگر باپ فوت ہو جائے، علماء نے لکھا ہے جس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، وہ کم از کم ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دے، دعا کرے۔ جو کرے گا رب اس کے لیے بھی پیدا کر دے گا، اس کے لیے بھی دعا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے نیک لوگوں میں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے دعا تو بندے کو نیکوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اب دوسری بات حضور کا فرمان، بیٹے کی
بیٹے کے حق میں باپ کی دعا، اور دوسری بات آقا فرماتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہوں گے سفر میں، رہتے ہوں گے سفر میں، کاروباری سلسلے میں، آگے پیچھے یوں، اب تو سفر بڑا پہلے تو اور زمانے ہوتے تھے کبھی کبھی سفر کی نوبت، اور آج کل تو ہر روزانہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، اس وقت اس کو چاہیے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے مسافر دعا تو کر قبول رب کرے۔ اور تیسری دعا آقا فرماتے ہیں مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ آقا دو جہاں نے آگے سے جو نوٹس لیا ہے اور آقا دو جہاں نے جو جھنجھوڑا ہے زمانے والوں کو، وہ بھی سن لو۔ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اس کی بد دعا سے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں رہتا، پردے ہٹا دیتے ہیں رب ذوالجلال۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اس کی دعا کو رب ذوالجلال بادلوں سے اوپر بلند کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا بھی نکلتی ہے تو بادلوں سے اوپر بلند کرتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر رب قسم اٹھا کے کہتا ہے بولی خدا کی ہے، بتا مصطفیٰ رہے ہیں۔ دیکھ تو صحیح آمینہ کے لال کی زبان میں اثر کتنا ہے یار، کتنا مقام رکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے دیر کے بعد کروں۔ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے مظلوم پہ بندہ ظالم جو ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ تو مار دیتا ہے اور تالی بھی لگا کے کہتا ہے کہہ لگا کہ میں جیت گیا، اور مظلوم کی ظاہری دیکھا جائے تو اس کی حالت اور اس کی کیفیت بدلی ہوتی ہے، اس کی سننے والا زمانے میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو بد دعا نکلتی ہے نا، اب وہ چاہے دیر کے بعد قبول ہو یا اسی وقت رنگ لے آئے، یہ بعد میں ظالم کا جو نکھیڑا رب کرتا ہے اس چیز سے آقا دو جہاں نے فرمایا ڈرو۔ اب 3 دعاؤں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یعنی رد نہیں ہوتی۔ اگلی بات بھی سن لیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا دعا کرنے کے لیے تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے رحمت کی، اور ایک مرتبہ نہیں، حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعا کی۔ یار باقی چیزیں تو ایک طرف رہی، کیا وہ غار ثور، کیا وہ غار حرا، کیا سفر، کیا حضر، کیا بدر، کیا یار، کیا دربار، میرے نبی نے قدم قدم پہ اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ اب ہم بھی جب دعا کریں گے نا تو یاد رکھنا آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے کیا، 2 جانور لیے، ان کو ذبح کیا، پھر اپنی امت کے لیے کی دعا۔ وہ کیا تھا؟ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبشین اقرانین املحین موجوعین ثم اضجعہ الآخر فقال بسم اللہ اللہ اکبر اللہم من محمد و امتہ ممن شہد لک ببلاغ۔ اونچی بات سے بولو ذرا سبحان اللہ نا، ذوق میں تازگی آتی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے 2 جانور خوبصورت اچھے سینگوں والے موٹے تازے چتکبرے جانوروں کو لیا، ان کو لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیری، جب ذبح ہو گئے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیے، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیا وہ نظارہ ہوگا جب محبوب نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا؟ کیا وہ وقت ہوگا جب محبوب نے زبان کو ہلایا ہوگا؟ کیا وہ سما ہوگا جب محبوب نے جولی کو پھیلایا ہوگا؟ اور وقت وہ بھی تو یاد کرنا جب آمینہ کا لال قیامت والے دن رب کو منا رہا ہوگا۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جو محبوب نے قدم قدم پہ اپنی امت کے لیے فرمائی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا؟ اللہم، اے میرے مالک، من محمد و امتہ، یہ جو میں نے جانور ذبح کیے نا ان کا ثواب مجھے بھی دے، وہ امتہ، میری امت کو بھی عطا فرما۔ امت کا حق بنتا ہے اپنے نبی کی ادا کو ادا کرے، امت کا حق بنتا ہے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرے، امت کا حق بنتا ہے اپنے نبی سے وفا کرے، امت کا حق بنتا ہے جو نبی فرما کے ویسا کرے۔ اب حضور نے کی ہمارے لیے دعا، ہم تو محتاج ہیں لیکن حضور محتاج نہیں ہے۔
اب ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی جب کوئی چیز بانٹیں، تقسیم کریں، ذبح کریں یا ایصال ثواب میں اپنے باپ کو یاد کریں، وہاں پوری امت کا نام لیں تاکہ حضور کی سنت ادا ہو جائے اور سب کے برابر دعا کرنے والے کو ثواب عطا کیا جائے۔ امت میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا حضور نے جب لفظ امت بولا تو جانور تو ذبح کیے اللہ کے نام پہ، لیکن ثواب کے لیے دو، ایک اپنی طرف اشارہ اور ایک امت کی طرف۔ اسی طرح جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں یا ایصال ثواب کے لیے کوئی دیگ پکاتے ہیں یا کوئی انتظام و اہتمام کرتے ہیں، اس میں وہ ہوتی اللہ کے نام پہ ہے، لیکن ثواب میں اللہ کے ولی سارے شامل ہو جاتے ہیں، پوری امت شامل ہو جاتی ہے۔ داتا علی حجویری ہو، غوث پاک ہو، خواجہ اجمیری ہو، پیر پٹھان ہو، پیر سیال ہو، میرے علی شاہ ہو، جماعت علی شاہ ہو، مجدد الفسانی ہو، یا کوئی بھی بزرگ ہو، ہم جب نام لیتے ہیں تو نام اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، نام اللہ پہ اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نام پہ یہ تبرک ہے، لیکن ایصال ثواب میں سب کا نام شامل کر کے ان کو دعا کا ثواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ احباب دی وقار، حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واز کر رہے تھے، سامنے لوگ بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں، تقریر کے دوران بندہ کھڑا ہو گیا، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو۔ اس بندے نے کھڑا ہو کے عرض کی، حضرت مجھے 4 درہم چاہیے۔ کتنے؟ بولے تو صحیح، 4 درہم چاہیے۔ اس بندے نے تقریر کے دوران بڑے مجمع میں اس نے یہ کہہ دیا، سائل تھا نہیں رہا گیا، اس نے کہہ دیا، حالانکہ یہ خلاف ہے اس چیز کے، تقاضا کرنا ہے تو بندہ سائڈ پہ کر لے، لیکن وہ کچھ مجلس ہی ایسی تھی جس میں حکمت بڑی نظر آنے والی، آپ رزلٹ اس کا دیکھیں، نتیجہ دیکھیں۔ اس نے کہا، حضرت مجھے 4 درہم کی بڑی طلب ہے، چاہیے۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، بڑے درویش انسان تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا۔ اب ہو تو یہ سکتا تھا شاید ان کی جیب میں نہ ہو، وغیرہ اپنی جیب سے نکال کے دے دیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن حکمت کیا چلی، آپ نے آگے اعلان کر دیا، فرمایا مجمع والوں، میری تقریر کو سننے والوں، آقا کی باتیں سننے والوں، آقا کی نعتیں سن کے جھومنے والوں، سبحان اللہ کہو نا یار، ذرا جھوما کرو، حضور کی باتوں پہ جھوما کرو۔ اللہ کی قسم یہی کیفیت ہمیں انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آزاد بھی کرے گی دوزخ سے، اور ہر لحاظ سے مصطفیٰ کے قریب بھی لے جائے گی۔ جھوما کرو حضور علیہ السلام کے نام پاک پر۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تم میں سے اس بندے کو سائل کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ دعا کی بات ہے، آج ہمارا ٹاپک بڑا کمال ہے، اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ کتنی دعائیں جی؟ 4 دعائیں۔ حق 4 یار کی نسبت رکھ دیں ہم، سبحان اللہ، ہمارے پاس تو نسبت ہی بڑی ہے، کبھی 5 تن پاک، کبھی خدا ایک ہے، مصطفیٰ ساتھ ملا لو 2 ہو گئے، 4 یاروں کی بات ہو جائے پھر بھی جھوم جاتے ہیں، 5 تن پاک کی بات ہو جائے تب بھی جھوم جاتے ہیں، 11ویں والے کا نام آ جائے تب بھی جھوم جاتے ہیں، اگر 12ویں کی بات کی جائے تب بھی جھوم جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے اس دیوانے نے، بندے نے بات کیا کی، کہا 4 درہم دینے والے کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ بندہ تھا کھڑا ہونے والا حبشی غلام، مالک نہیں تھا، آقا نہیں تھا، خود غلام تھا جو کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے 4 درہم نکالے، نکالنے کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں، حضرت 4 درہم میں دیتا ہوں، توجہ سے سنیں، 4 درہم میں دیتا ہوں، آپ 4 دعائیں کریں میری مرضی کی، اللہ کرے لینے کا ڈھب آ جائے، جسی کو لینے کا طریقہ آ گیا سمجھ لو وہ جنتی ہے، لینے کا طریقہ بھی تو سیکھو نا۔ اس نے بھی دیکھا بابا بھی موج میں ہے، جو اس وقت منصور ابن عمار تقریر کر رہے، بندہ درویش ہے، اگر مانگنے والے نے مانگنے میں حد نہیں کے بعد مانگنے میں کسر نہیں چھوڑی تو پھر میں بھی دینے میں کسر کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور دے کے میں بھی لینے میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا حبشی غلام ہوں، 4 درہم میرے پاس ہے، دے میں دیتا ہوں، دعا کرے 4 دعائیں کرے، اور مرضی میری ہوگی، اور میں یہ بھی ادھر کھڑا ہو کے آپ کے سامنے یہ الفاظ بول رہا ہوں کہ میری دعا قبول بھی ہونی چاہیے۔ آئے ہائے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی جو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ نہیں کہہ سکے کہ میں کوئی قبول تو نہیں کر کے دے سکتا۔ کوئی موج ہی ایسی تھی جب عشق رسول کی 60 بجی ہو، بندے کے دل سے نہیں کر رہی ہو، بندے کے دل سے نہیں کر رہی ہو نا، اللہ کی قسم رب بھی واپس نہیں موڑتا، پھر رب تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے، بھادو کا تبدیلی آ جاتی ہے، ذرا تاخیر ہو سکتی ہے۔ احباب دی وقار، حضرت منصور نے فرمایا ٹھیک ہے، درہم تو دے، دعا میں کرتا ہوں، دعائیں میں کر دیتا ہوں۔ اس بندے نے 4 درہم سائل کو دے دیے، فرمایا کیا کیا دعا ہے اب سنتے جائیے گا۔
آپ نے یہ نوٹ کرنے الفاظ اپنے ذہن کی تختی پہ لکھ لو، گھروں میں جا کے دوستوں تک پہنچا دینا، گھر والوں کو بھی یہ سنایا کریں۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حبشی غلام بتا تیری کیا دعائیں ہیں، کیا کروں میں تیرے لیے دعائیں؟ کہتے ہیں حضرت پہلی دعا کرو غلام ہوں آزاد ہو جاؤں، اللہ کرے جو سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کو مدینے والے کا قرب نصیب فرمائے۔ اونچی بات سے کہو نا ذرا سبحان اللہ، سوتے ہو وہ تھوڑا سا جاگا بھی کرو نا یار۔ کہتے ہیں پہلے درہم پہ دعا یہ، اب مجھے بتائیں ایک درہم میں آزادی مل رہی ہے، ایک درہم میں، کہتے ہیں پہلی دعا ایک درہم کے بدلے مجھے رب تعالیٰ آزاد کر دے، ایسا کوئی سبب لگے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، سبب تو رب کی طرف سے لگے گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت منصور نے اس کے لیے دعا کر دی، اب دوسری دعا کیا کروانی ہے جی؟ کہتا ہے دوسری دعا کرے میرا جو مالک ہے وہ یہودی ہے، سخت یہودی ہے اور اس کا عقیدہ بڑا سخت ہے، دعا کرو مصطفیٰ کا غلام بن جائے، یا اللہ وہ جو سبحان اللہ کہے اسے مصطفیٰ کا قرب نصیب فرما، دعا کرو مصطفیٰ کا غلام بن جائے۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کر دی، بابا بھی موج میں تھا، اس لیے تو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی نہ بھی سنی جائے اللہ والوں کی موڑ ہی نہیں جاتی، کیونکہ وہ بھی تو رب کو منا رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایک وقت مناتے ہیں دوسرے وقت ناراض بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ والے ڈرتے رہتے ہیں مناتے رہتے ہیں، اس لیے تو اللہ والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ اس کی مانتے ہیں تو وہ بھی ان کی مان جاتا ہے۔ اب تیسری دعا کیا کروانی ہے جی؟ تیسری دعا یہ ہے بڑا فقیر ہوں، محتاج قسم کا انسان ہوں، ابھی تو 4 درہم نکل آئے ہیں اور بعد اوقات تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، دعا کرے امیر ہو جاؤں مالدار ہو جاؤں۔ حضرت منصور نے وہ بھی دے دی۔ اب چوتھی سونا اللہ کی قسم ہے کلیجہ ہل جائے گا۔ اب فرمایا چوتھی کیا دعا کروانا چاہتا ہے؟ حضرت چوتھی دعا میرے لیے یہ کرے رب مجھے معاف کر دے، جھوم جا یار، رب مجھے معاف کر دے جنتی بنا دے۔ اب یہ جنت کا سرٹیفکیٹ تو رب کے پاس ہے، لیکن بابا نے یہ بھی دعا کر دی، چاروں دعائیں لی، اٹھا تقریر ختم ہوئی، محفل ختم، دعائیں خیر ہوئی، سارا کچھ چلو واپس گیا اپنے گھر میں، خوش بڑا تھا، یہ تو تھا ہی خوش، اس کا مالک بھی بڑا خوش، یہودی تھا مالک وہ بھی بڑا خوش، کیا قدرت نے کمال کر دیا، آج کیا قدرت کا کرشمہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا مالک جو بڑا سخت طبیعت کا تھا وہ بھی بڑا خوش ہے۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں لینے کے بعد حبشی غلام جب گھر گیا تو مالک یہودی سے کہتا ہے آج عجیب واقعہ ہوا یار میرے ساتھ۔ ہوا کیا ہے جی؟ کہا میں اپنے عبادت خانے میں گیا تھا، ہمارے مولوی صاحب ہمارے علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر میں کچھ رنگ ایسا بن گیا تھا، وجد کی کیفیت ایسی تھی، بس رقص کرنے کو، جھوم جانے کو، وجد کی کیفیت میں ڈوب جانے کو، مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اسی کیفیت میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے 4 درہم کا مطالبہ کیا، تو ہمارے مولوی صاحب نے اعلان کیا ممبر پہ بیٹھ کے جو بندہ اس کو 4 درہم دے گا 4 دعائیں مجھ سے کروا لے۔ کہا میں نے 4 درہم دیے ہیں، پھر 4 دعائیں بھی کروائی ہیں۔ اب وہ مالک تو تھا یہودی، ان چیزوں کو اگرچہ پسند نہ کرنے والا تھا، آج دل جمی سے دل کھول کے کہتا ہے اور تقریر مجھے بھی سنا اور دعا کا رنگ مجھے بھی بتا، اور تو نے کیا کیا دعائیں کروائی ہے؟ کہتا ہے پہلی دعا کروائی ہے کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ ادھر سے حبشی غلام کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، یہودی کے کلیجے پہ لگے، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کیا وہ دل سے نکلے تھے الفاظ؟ کہا پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے میں غلام ہوں آزاد ہو جاؤں۔ یہودی کہتا ہے جا تجھے آزاد کیا۔ دوسری دعا کیا کروائی ہے؟ کہا دوسری، اب سونا، دوسری دعا یہ کروائی ہے اللہ تجھے میرے محمد کا یار بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، اللہ تجھے بھی میرے نبی کا غلام بنا دے، سچا غلام بنا دے، تو مسلمان ہو جا۔ وہ تھا تو یہودی سننے والا مالک، اس کے دل پہ لگی۔ پھر مدینے سے فضا آئی، نسیمہ جانب بطحا گزر کون، نسیمہ جانب بطحا گزر کون، آقی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مر جا جے آقا تیری نظر ہووے۔ دوسری دعا یہ کروائی ہے کہ تو بھی مصطفیٰ کا غلام ہو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی تھا، دل پہ لگی ضرب، پھر مدینے سے فیض اٹھا، یہودی کے دل تک پہنچا، کہتے ہو حبشی اور پہلے تو مجھے
میرے سامنے آتا تھا غلام کی حیثیت سے، آج آیا ہے امام کی حیثیت سے۔ کلمہ تو پڑھاتا جا، محمد کا نعرہ میں لگاتا جاتا ہوں۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ کہا تیسری دعا کیا کروائی ہے؟ تیسری بھی سنا۔ کہا تیسری دعا یہ کروائی ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، فقیر ہوں، رب تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ یہودی کہتا ہے میرا جتنا مال ہے اس میں سے آدھا تیرا، تو بھی شریک ہو گیا میرے مال میں، تو بھی شریک ہے میرے مال میں۔ اچھا چوتھی دعا سنا دو، سبحان اللہ کہو گے؟ آدھوں کی سبحان اللہ مجھے بھی آتی ہے، آدھوں کی نہیں آتی ہے، اونچی بات سے کرو ذرا سبحان اللہ۔ کچھ جلدی آنے کے بھی پابند ہو جاؤ، انشاءاللہ آئندہ کے وقت میں ہم 2 بجے جماعت کھڑی کرنے کے پابند ہونے والے ہوں گے، اور آپ کے سامنے التماس ہے جلدی سے آیا کریں تاکہ ہماری جماعت ٹائم سے ہو جائے اور با جماعت تمام نماز جمعہ کو ادا کر سکے۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی یہ ہے کہ رب تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اب یہ تو یہودی جو مسلمان بنا ہے، نو مسلم ہے، اس نے کہا یار تیری 3 دعائیں تو میرے سامنے قبول ہو گئی ہیں، تو نے کہا میں آزاد ہو جاؤں، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں، تیرا جو مالک ہے یعنی کہ میں یہودی تھا میں بھی مسلمان ہو گیا، تو نے کہا میں مالدار ہو جاؤں، میں نے اپنے مال سے تجھے مال میں شریک کر لیا۔ اب 3 دعائیں تو میرے سامنے قبول ہے، لیکن چوتھی میں میرا بھی بس نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ تو رب کی بارگاہ میں ہے، جس کو چاہے جہنمی بنائے، جس کو چاہے جنتی بنائے۔ اب اس بندے نے، یہودی جو نیا مسلمان ہوا تھا، اب اپنے اس غلام کے ساتھ، جو غلام بھی نہیں رہا آزاد ہو گیا ہے، دونوں کی آپس میں جب گفتگو چل رہی تھی، گفتگو میں کچھ الفاظ ہی ایسے نرالے تھے، مزاج والے تھے، ہاتف غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے بھی بخشا ہے، ہم نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور اس بندے کو بھی بخش دیا ہے جو اس کو منصور ابن عمار کہتے ہیں، جو مولوی کھڑا ہو کر تقریر کر رہا تھا، اس نے دعا کی ہے، ہم نے اسے بھی معاف فرما دیا ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو بندے کو رب تک ملا دیتی ہے، جنتی بنا دیتی ہے۔ اب اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں آخری الفاظ حدیث سن لے۔ بندہ فوت ہو گیا، آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا یرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ یقول یا ربی انا لی ہذہ فیقول باستغفار ولدک لک۔ آقا فرماتے ہیں بندہ فوت ہو جائے گا، نیک ہوگا، جنت میں جائے گا، جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ بندے کا درجہ جب جنت میں بلند ہوگا، آقا فرماتے ہیں یقول، بندہ کہے گا یا ربی میرے مالک انا لی ہذہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، درجہ بلند ہو گیا۔ فیقول، رب فرمائے گا رب بتا مصطفیٰ رہے ہیں، فیقول باستغفار ولدک لک، رب فرمائے گا میرے بندے تو نے کچھ نہیں کیا، مالک کچھ نہیں کیا، فرمایا درجہ بلند ہوا ہے، مالک ہوا ہے، فرمایا اس لیے کیا تیرے پتر نے دعا کی تھی۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ ماں باپ کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ آئیے خلوص قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، رب تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔